الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. میرے مخدوم اور انتہائی قابل احترام بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد طیب معاویہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبیر صدیقی صاحب دامت برکاتہم، دیگر منتظمین جلسہ، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور مسلمان بھائیوں، میرے لیے بڑی سعادت کی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی مجھے توفیق عطا فرمائی. میں اپنے میزبان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہاں حاضری کا موقع دیا، اور تمام ہی منتظمین حضرات کا بھی. ابھی تقریر سے پہلے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ ان گرم اور جوشیلی تقریروں کے درمیان میرا جیسا ایک بے علم آدمی جس کے پاس کوئی بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے کوئی خاص، نہ وہ جوش ہے اور نہ وہ زور ہے. ہمارے یہ کراچی میں عام طور پر جو تقریریں ہوتی ہیں بغیر جوش کے اور زور کے ہوتی ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسے پرجوش مقررین کے درمیان میں اور ایسے پرجوش حاضرین کے سامنے میرے جیسا آدمی کیا آپ کے سامنے بات کرے گا. پتہ نہیں آپ میری بات سنیں گے بھی یا نہیں. ماشاءاللہ. تو یہاں ماشاءاللہ ایک خاص انداز ہے تقاریر کا جس سے ماشاءاللہ جذبات بڑھتے ہیں، اس میں ترقی ہوتی ہے. لیکن ہم جس ماحول کے ہیں اس میں بالکل سیدھے سادے انداز میں بالکل سادی باتیں ہوتی ہیں، باتیں بھی سادی ہوتی ہیں اور سیدھے انداز میں ہوتی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ دین کی کوئی بھی بات ہو، دین کی نسبت سے ہو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے ہو، انشاءاللہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی. تو جو باتیں میں نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنی ہوں گی یا کوئی چیز پڑھی ہوگی، اسی کو آپ کی خدمت میں بہت مختصر سے گفتگو کے اندر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس بیٹھک میں اور اس موقع پر آپ کے سامنے صرف ایک اصولی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور بس. ماشاءاللہ بڑے علماء کرام خطبہ ہیں، انہوں نے سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو آپ کے سامنے بیان کیے،
اور مختلف انداز سے اور انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے بطور تمہید ایک بات عرض کروں گا، اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امت کی طرف یعنی ہماری طرف 3 چیزیں منتقل ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 3 باتیں عطا کی، اور ان کے طفیل ہمیں 3 باتیں نصیب ہوئی۔ پہلی چیز ہے علوم نبوت، دوسری چیز ہے اعمال نبوت، اور تیسری چیز ہے کیفیات نبوت۔ علوم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، میں آسان انداز میں بالکل آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو قرآن اور حدیث کی باتیں پڑھتے ہیں یا علماء کرام سے سنتے ہیں، اسی طرح فقہی مسائل ہیں، حلال حرام کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، جنت دوزخ کی باتیں ہیں، جتنے عقیدے ہیں، اور یہ جتنی تمام باتیں ہیں، ان کی بنیادی اصول اور بنیادی باتیں وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمائی تھی، صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں سے فرمائی، اور یہ چیزیں پھر سینہ بسینہ ایک جماعت سے دوسری جماعت کی طرف منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی۔ یہ علوم کتابوں کی شکل میں محفوظ ہیں۔ علماء نے کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تاریخ کا، لغت کا، ادب کا، فلسفے کا، کلام کا، کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا جس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، ہزاروں۔ دوسری چیز ہے اعمال نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کیا لے کر آئے، کیا شریعت لائے؟ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ اعمال کا اور تعلیمات کا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، جہاد، صلہ رحمی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اعمال ہیں جن کی شریعت مطہرہ میں ترغیب آئی، اور اعمال کے بغیر بھی دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ علوم بنیاد ہیں، عمارت اپنی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اگر بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت گر جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے بنیادی علوم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان اور ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اعمال ہیں، علوم بنیاد ہیں اور اعمال سے شریعت کا کمال ہے، یعنی جب مومن اعمال کا اہتمام کرتا ہے اس وقت اس کا دین مکمل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس نے علم حاصل کر لیا، اس کا عقیدہ صحیح ہو گیا، اس نے مسائل پڑھ لیے، لیکن نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ تقوی کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا دین مکمل نہیں ہوا۔ تو اعمال سے دین اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو منتقل ہوئی صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام سے ہر دور میں اور ہمارے زمانے تک، وہ کیفیات ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو روحانیات بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان کے، علماء کرام تو جانتے ہیں، آپ میں سے بھی بعض حضرات جانتے ہوں گے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، مشہور بزرگ ہیں ہندوستان۔ انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت ہے وہ 2 طرح کی تھی۔ خلافت کی 2 قسمیں تھیں، ایک ہے خلافت ظاہرہ اور دوسری ہے خلافت باطنہ۔ خلافت ظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری معاملات ہیں اور جو ایک دنیاوی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے جو ایک جانشینی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں خلافت ظاہرہ۔ اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ وہ خلیفہ بنے، فوجیں بھیجیں،
جنگیں لڑی اور نظام مملکت سنبھالا، اور ایک خلافت باطنہ ہے، یعنی دلوں کا تزکیہ، دلوں کی صفائی، دلوں کے اندر روحانیت کو پیدا کرنا، انسانیت کا اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ پر یقین پیدا کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خلافت باطنہ تمام ہی اکابر صحابہ کرام کو بلا فصل عطا ہوئی ہے، اور تمام صحابہ کرام خلافت باطنہ کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس جانشینی کے ادا کرنے کا موقع کم ملا اور کسی کو زیادہ زندگی نصیب ہوئی، ان کو زیادہ موقع ملا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ کیفیات۔ صحابہ کرام کے حالات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت زیادہ تھا، اور وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، ہر کام میں ان کی نیت خالص ہوتی تھی، اور ہر موقع پر کسی بھی مشکل میں اللہ پر ان کا یقین مضبوط ہوتا تھا۔ کیسا ان کا اخلاص تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، او کما قال، فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مد بلکہ آدھا مد یعنی ایک پاؤ کے بقدر عام غلہ خرچ کرے، تو میرا صحابی کا خرچ تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ اللہ کیا بڑا ہوگا۔ صحابی ایک مٹھی گندم خرچ کر رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں صحابی کے اس عمل کا وزن ہمارے عمل سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ ان کا اخلاص ہے۔ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا کہ نماز میں پرندے کا خیال آ گیا، اور اپنے باغ کی خوبصورتی دل و دماغ پر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہوئی، تو نماز کے بعد ایسی بے چینی ہوئی کہ جب تک وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کیا اس وقت تک چین نہیں آئی۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط تھا۔ کیسی روحانیت تھی کہ نماز میں تیر لگے، ایک نہیں کئی تیر، سارے کپڑے خون آلود ہو گئے۔ پوچھا گیا، دوسرے ساتھی نے کہا، یہ حدیث پاک میں واقعہ ذکر ہے غزوہ ذات الرقاع کا، دو صحابی پہرہ دے رہے تھے، تو جب ایک صحابی کا موقع آیا، ان کی باری، نماز کی نیت باندھ لی، دشمن طاق میں تھا، تیر مارتا چلا گیا، انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ بعد میں جب ساتھی کو اٹھایا، اس نے ان کے کپڑے خون میں لت پت دیکھے، کہا یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے سارا قصہ بتایا، کہا مجھے فوراً کیوں نہیں جگائے، نماز چھوڑ دیتے؟ فرمایا ایک سورت شروع کر دی تھی، اچھا نہیں لگا کہ اس سورت کو پورا کیے بغیر اپنی نماز چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کی روحانیت، تعلق مال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری چیز جو امت کو عطا ہوئی وہ روحانیت ہے۔ مادیت کے اس دور کا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس قدر سائنسی ترقیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں اور ترقی کی اس مادیت کی دنیا میں لوگوں کا اللہ پر یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اور ان تذکروں کا پیغام یہ ہے کہ ہمارا سیرت طیبہ کے ساتھ نظریاتی، فکری اور عملی اور روحانی بھرپور تعلق۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود، نبی کے امتی ہونے کے باوجود، نبی کی شان میں اشعار کہنے سننے کے باوجود، تہذیب و ثقافت کے میدان میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں نا، عام معاشرے میں ہر طرح کے لوگ، تہذیب و معاشرت میں، ثقافت میں، بود باش میں، کلچر میں، بول چال میں بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت سب سے اونچی ہے، لیکن پھر بھی ہر کام میں غیروں کی نقل کرتے ہیں،
ہر چیز میں غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، زبان دوسروں کی بولنے پر فخر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے ساتھ ہمارا نظریاتی، روحانی اور علمی اور عملی تعلق کمزور ہے۔ تو آج کے اس جلسے کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم عہد کریں کہ سیرت طیبہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اور پورے سال کریں گے اس طرح کہ سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے۔ سیکھے بغیر کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ سیرت طیبہ کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، زندگیوں میں لائیں۔ میرے نبی کی گفتار کیسی تھی، میرے نبی کا کردار کیسا تھا، میرے نبی کی رفتار کیسی تھی، ان کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا، ان کی بول چال کیسی تھی، ان کی گفتگو کیسی تھی، ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا، ان کا ہنسنا بولنا کیسا تھا، ان کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کا سونا کیسا تھا، اٹھنا کیسا تھا، نبی کا گھر میں جانا، گھر سے باہر نکلنا، مسجد میں جانا، مسجد سے باہر نکلنا کیسا تھا، نبی کا بازاروں میں چلنا پھرنا کیسا تھا، نبی کی تجارت کیسی تھی، نبی جو ہے خانگی گھریلو زندگی ان کی کیسی تھی، میرے نبی ہر کام میں کون سا طریقہ اختیار کرتے تھے، یہ ساری چیزیں سیرت طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حسن یہی ہے کہ اس کے اندر بڑی جامعیت ہے، بڑی وسعت ہے، گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے۔ سیرت طیبہ ایک سمندر ہے میرے بھائیوں، ہم ساری رات بیٹھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو لے لیں وہ بیان نہیں کر سکیں گے۔ یہ سیرت طیبہ کی خوبصورتی ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ سیرت طیبہ کو پڑھ کر، سیکھ کر عملی زندگی میں لے کر آئیں، انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے اور اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہر مسلمان اپنے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اضافہ محسوس کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر جلسے بھی ہوتے ہیں، نعتیہ اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح مطلب ہمیں ہمیشہ دل و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس کا اعتبار تب ہوتا ہے، اس کی قیمت تب ہوتی ہے جب اس کے اندر وزن ہو، جب اس کے اندر جان ہو، اس کے اندر کوئی کوالٹی اور معیار ہو، اس کے اندر روح ہو۔ محبت کے دعوے کے اندر وزن تب ہوگا جب وہ محبت سچی ہوگی، جب وہ محبت حقیقی ہوگی۔ صحابہ کرام سے ہم نے یہ بات سمجھنی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں تو اپنے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی ہم نے کر کے دکھائی۔ صحابہ نے سچی محبت کی، اور کیا محبت تھی، نبی کی ایک ایک ادا سے چمٹ گئے، نبی کی ایک ایک ادا کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اپنی جان دے دی، لیکن نبی کی ادا کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک نوالا گر جاتا ہے، اس کو جھاڑ کر کھانے لگتے ہیں، برابر والا ساتھی کوہنی مارتا ہے کہ یہ آپ کے اسٹیٹس کے خلاف ہے، یہاں کے لوگ اس کو اچھا نہیں جانتے۔ صحابی کہتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحَمْقَى، یہ نبی کے طریقے پر نہیں تو یہ احمق ہیں، یہ جاہل ہیں۔ چاہے یہ لوگ چاند پر پہنچ جائیں، دنیا انہیں ترقی یافتہ کہے، ان کو سپر پاور سمجھے، لیکن جب یہ نبی کے طریقے پر نہیں ہیں تو یہ احمق، نادان اور جاہل ہیں۔ میں ان کے خاطر نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مزاج ہے صحابہ کا، یہ ہے نبی کی سچی محبت۔ میرے بھائیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو ہم محبت کا اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بنیاد پر یہ پروگرامات، یہ جلسے کرتے ہیں، یہ مبارک ہے، یہ کرنے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ہم اس محبت کے دعوے میں کتنے سچے ہیں اور اس کے اندر کتنا وزن ہے۔
یوم تبلی السرائر، اللہ کیا قیامت کے دن دلوں کے بھیدوں کو جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ محبت کا دعویٰ زبانی تھا، صرف مجلس کو گرمانے کے لیے تھا، یا اس کے اندر حقیقی جان بھی تھی۔ اور محبت کے دعویٰ میں سچائی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی 100% نبی کے طریقے پر ہو، جس کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے جن سے ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور جن سے نسبت پر فخر کرتے ہیں، جن سے نسبت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ ان کی زندگی کے اندر سنت کی اتباع رچ بس چکی، وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی مجلس سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس ہو، حضور جیسا چہرہ ہو، حضور جیسی عادتیں ہوں۔ اور میرے بھائیوں، جب سنت کا نام آتا ہے تو معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کروں گا، ہم سمجھتے ہیں صرف داڑھی، ٹوپی، پگڑی، تسبیح، ذکر، نماز یہی سنت ہے۔ یہ سنت ہے، لیکن صرف یہی چیزیں سنت نہیں ہیں، نبی جیسے اخلاق اور نبی جیسا اونچا کردار بھی تو سنت ہے۔ ہمارے نبی کا صبر و تحمل کیسا تھا، ان کا عفو و درگزر کیسا تھا، ان کا حوصلہ کیسا تھا۔ وحشی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے قاتل ہیں۔ یہ بھاگ گئے تھے مکہ فتح ہوا تو، ان کو کہا گیا جو وفود آتے ہیں حضور ان کو کچھ نہیں کہتے، تو ایک وفد میں شامل ہو کر مدینے آ گئے، دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہی میرے چچا کو قتل کیا؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو صرف اتنا فرمایا اتستطیع ان تغیب وجہک عنی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی میرے سامنے نہ ہو؟ ان کو معاف کر دیا۔ یہ نبی کا حلم ہے، معاف کر دیا، ان کا اسلام قبول کر لیا، لیکن کہا میرے سامنے نہ آنا۔ اور یہ بھی ان پر شفقت کے خاطر تھا، اس لیے کہ اگر یہ سامنے آتے نبی کو تقدر ہوتا، نبی کو تکلیف ہوتی، جو فیض قلب اطہر سے ان کو پہنچنا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ حضور نے کہا سامنے نہ آنا، میرا فیض تمہیں دور سے پہنچتا رہے، کر دیا۔ یہ نبی کا حلم ہے۔ اب وحشی ایسے مرتبے پر پہنچ گئے نبی کی معافی کی وجہ سے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ جتنے اللہ کے نیک بندے بزرگ ہیں مل کر صرف حضرت وحشی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کے لڑکے، جس کی ساری زندگی نبی کی دشمنی میں گزری، اور جس نے مرتے وقت کہا تھا کہ اپنے نبی کو بتا دینا کہ آج میرے دل میں آپ کے لیے سب سے زیادہ دشمنی ہے معاذ اللہ۔ لیکن جب یہ اکرمہ آئے ابو جہل کے لڑکے، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ کھڑے ہو کر آپ نے استقبال کیا، اور جلدی میں آپ کے کندھے سے چادر اتر گئی اور کہا تمہارا آنا خوش آمدید ہو، اور ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر خوبصورتی اور زندگی کے اندر خوشیاں اور سکون تب آتی ہیں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دلوں میں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں کے اندر ہو، حضور جیسے اعلیٰ اخلاق ہوں، حضور جیسی سیرت اور کردار ہو، نبی جیسا حوصلہ ہو، نبی جیسی خیرخواہی ہو، نبی جیسی دل سوزی اور شفقت ہو۔ اگر معاشرے کے اندر یہ پہلو آ جائے تو معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے۔ آج لوگ اصلاح معاشرے کے لیے بہت ساری تجویزیں دیتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جلسے، جلوس، تحریکات اور تقریروں سے زیادہ اہم یہی ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا عملی نمونہ پیش بن کر اپنے آپ کو دکھائیں۔ صحابہ کرام یہی تو تھے۔ ایک وقت تھا صرف ایک گھوڑے کے آگے بڑھنے پر جنگ چھڑ گئی، اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھا؟ 120 سال جنگ رہی، جس کو جنگ بعاث کہتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اسی
کے مقابلے میں دلوں کے اندر ایسا ایثار آیا کہ ایک نے دوسرے سے پہلے پانی کا ایک گھونٹ پینا گوارا نہیں کیا اور جان دے دی، اور 3 آدمی اسی حال میں پیاسے تڑپ تڑپ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔